ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اس قید خانے میں عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ میں اندھیرے میں کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں مرنے والی ہوں۔ یہاں پر گھٹن پھیلی ہوئی تھی۔ ایک سیلن زدہ بو نے پورے قید خانے کو بھر رکھا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مجھے یہاں پر قید ہونا پڑے گا، اور وہ بھی اپنے نہ کردہ گناہوں کی وجہ سے۔ میں نے تو آج تک کبھی چیونٹی بھی نہیں ماری تھی، پھر نہ جانے وہ مجھے یہاں پر کیوں لے آئے۔ پریشانی کے مارے میرا برا حال تھا اور رو رو کر میں نے اپنی آنکھیں سجا لی تھی، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ یہاں پر بیٹھ کر سوائے صبر اور ہمت کے کام لینے کے میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں جب بے بس ہوتی ہوں دوبارہ رونا شروع ہو جاتی۔ آخر کب تک مجھے یہاں قید رہنا تھا؟ روتے روتے میں نے سر اٹھایا اور سامنے دیکھا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میرا نام روبی ہے۔ میں 21 سال کی جوان لڑکی ہوں۔ گھر میں بس میں اور ابا ہی ہوتے ہیں۔ اماں کا تو میری پیدائش سے کچھ عرصے بعد ہی انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے علاوہ گھر میں کوئی تھا ہی نہیں۔ ابا نے اکیلے میری پرورش کی اور میری خاطر دوسری شادی نہیں کی۔ ابا گاؤں میں کسی کے کھیتوں پر مزدوری کرتے تھے، اور ہمیں اتنا مل جاتا تھا کہ ہم بیٹھ کر آرام سے کھا لیتے۔ گھر میں ہم 2 باپ بیٹی کے علاوہ کوئی تھا بھی نہیں۔ ابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے کسی اور کو اپنی زندگی میں آنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ ابا کی ایک لگی بندھی روٹین تھی۔ وہ روزانہ صبح کے وقت مزدوری کرنے نکل جاتے اور عصر کے وقت آ جاتے۔ عصر سے لے کر مغرب تب وہ اپنے کمرے میں وظیفے کرتے رہتے۔ تب مجھے ان کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ابا وہاں بیٹھ کر اپنی پڑھائی کرتے رہتے اور میں تب تک باہر اپنے کام نپٹا لیتی۔ مغرب کے بعد باہر آ کر ابا صحن میں بیٹھ جاتے۔ اس وقت ابا کا چہرہ بہت روشن ہوتا، لیکن خود وہ بہت تھکاوٹ کا شکار ہوتے تھے۔ ایسے لگتا جیسے بہت تھکا ہوا کام کیا ہو۔ کچھ دیر کے بعد ابا کھانا کھا لیتے اور پھر صحن میں ہی سو جاتے۔ میں بھی ابا کے ساتھ کھانا کھا لیتی اور اندر آ کر کمرے میں کچھ دیر ٹی وی وغیرہ دیکھتی رہتی، یا کبھی رسالہ پڑھ لیتی اور پھر سو جاتی۔ گاؤں میں 10ویں تک ہی اسکول تھا، اسی لیے میں نے 10 جماعتیں ہی پاس کی تھیں۔ شہر جا کر پڑھنے کی میں نے بہت ضد کی، لیکن ابا نہیں مانے۔ انہیں یہی فکر تھی کہ روز اتنا سفر کر کے جانا اور پھر آنا مجھے بہت تھکا دے گا، اور ابا نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح میری صحت متاثر ہو۔ ابا نے کہا بھی کہ گھر میں بیٹھ کر پرائیویٹ پڑھ لو، میں پیپر دلانے کے لیے لے جاؤں گا، لیکن یہ بات مجھے پسند نہیں آئی، اور میں نے پھر پڑھائی ہی چھوڑ دی۔ حالانکہ میں نے میٹرک اچھے نمبروں سے کیا تھا، لیکن آگے پڑھنے کا شوق دھرے کا دھرا رہ گیا۔ شاید اماں زندہ ہوتی تو حالات مختلف ہوتے، لیکن اماں نہیں تھیں تو اسی طرح ہی نظام چلتا تھا۔ ابا آج کل میرا رشتہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان کی صحت کافی کمزور ہو گئی تھی، اور انہیں ایسا ہی لگتا تھا کہ کسی بھی وقت اللہ کی طرف سے ان کا بلاوا آ جائے گا۔ لیکن میں نے ابا کو بہت منع کیا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، لیکن وہ نہیں مانے اور یہی کہتے رہے، یہ بالکل صحیح عمر ہے، شادی اسی عمر میں ہی ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ اگر دیر ہو جائے پھر زیادہ دیر ہو جاتی ہے۔ میں ابا کی بات سے متفق تھی، لیکن ابھی میرا شادی کرنے کا من نہیں تھا۔ باقی ابا کے روزانہ کے وظیفے شاید کسی دن کام آ جاتے اور میرا اچھا جوڑ مل جاتا۔ یوں تو ہمارا کہیں آنا جانا نہیں تھا، اور باقی لوگوں سے زیادہ ملنا جلنا ابا کو پسند نہیں تھا۔ وہ بہت کم کسی سے ملتے۔ مجھے بھی سہیلیاں بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ اسکول کے زمانے میں جو سہیلیاں بنی تھیں ان کی تو شادی بھی ہو گئی تھی، اور کوئی کہیں چلی گئی تو کوئی کہیں۔ اس کے بعد میں نے کوئی سہیلی بنائی ہی نہیں، کیونکہ ابا مجھے کسی کے گھر جانے نہیں دیتے تھے، اور ابا کسی کو گھر آنے نہیں دیتے۔ انہیں لگتا تھا کہ شاید آج کل کی لڑکیوں کی بدولت میری تربیت پر کہیں حرف نہ آ جائے اگر میں نے کوئی غلط کام کیا تو۔ لیکن میں انہیں سمجھا کر تھک گئی تھی کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ آپ مجھے غلط مت سمجھیں، مجھ پر اعتبار کریں، لیکن ابا میری اس بات پر خاموش سے ہو جاتے۔ میں دل محسوس کر رہ جاتی۔ تو بات ہو رہی تھی ابا کی طبیعت کی خرابی کی۔
ابا آج کل کافی بیمار تھے اور بیماری کے باعث انہیں بہت کمزوری ہو گئی تھی۔ بخار چڑھا تھا تو جانے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا۔ اسی وجہ سے ابا آج کل مزدوری کرنے بھی نہیں جا رہے تھے، کیونکہ کمزوری حد سے زیادہ تھی اور 2 قدم اٹھانے کے بعد ہی وہ رک جاتے۔ ابا زیادہ تر گھروں میں ہی رہنے لگے تھے، بس وہ عصر کے وقت اپنے کمرے میں بند ہو جاتے اور مغرب کے وقت باہر آ جاتے۔ ابا نے باقی ہر کام چھوڑ دیا تھا، لیکن اپنے وظیفے کرنا نہیں چھوڑا۔ ابا اپنے کمرے کی صفائی بھی خود کرتے۔ مجھے وہاں پر جانے کی بالکل اجازت نہیں تھی۔ کبھی کبھی میرے دل میں تو وسوسہ اثر اٹھاتا کہ نہ جانے ابا اندر کمرے میں کیا کرتے ہیں، اور پھر مجھے بھی اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ آخر ایسا کیا ہے اس کمرے میں جو ابا مجھ سے بھی چھپا کر رکھنا چاہتے تھے؟ لیکن میں جب بھی اس بارے میں بات کرتی، ابا اس کا جواب نہیں دیتے، بلکہ مجھے ان سب سے دور رہنے کے لیے کہتے۔ ابا کی بیماری بڑھتی گئی۔ بخار نے ابا کی جان نہیں چھوڑی اور پھر ایک دن ابا مجھے روتا ہوا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ دن میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ میرا جان سے پیارا باپ، مجھ پر سب کچھ نچھاور کر دینے والا باپ، اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گیا تھا۔ ابا کے فوت ہونے پر ہی گاؤں والے گھر میں آتے جاتے رہے، کچھ دیر ٹھہرتے اور چلے جاتے، لیکن ان عورتوں کے منہ سے عجیب عجیب باتیں سننے کو ملی۔ کوئی ابا کو جادوگر کہہ رہا تھا تو کوئی تعویذ گنڈے کرنے والا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا تو کوئی کچھ۔ میں حیرت سے ان کی ساری باتیں سن رہی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ مجھے تو ابھی اپنے غم سے ہی فرصت نہیں تھی، اور لوگوں نے ایک نیا محاذ کھول دیا تھا۔ میرے مرے ہوئے باپ کو جادوگر تک بنا دیا تھا، اور میں اس سلسلے میں کچھ بھی نہ کر سکی۔ ابا کے مرنے پہ 3 دن تک لوگ آتے رہے اور پھر انہوں نے بھی آنا چھوڑ دیا۔ اب میں گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ مجھے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ پہلے دن تو ساری رات مجھے نیند ہی نہیں آئی اور میں بے چین سی اندر باہر پھرتی رہی۔ ابا کے جاتے ہی یہ گھر پراسرار سا ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے علاوہ کئی لوگ یہاں پر آباد ہوں۔ نہ جانے یہ میرا وہم تھا یا پھر حقیقت، لیکن میری چھٹی حس بار بار مجھے کسی کے ہونے کا احساس دلا رہی تھی، اور پھر آدھی رات کو کچھ عجیب سا معاملہ دیکھنے کو ملا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اسی لیے میں کمرے سے اٹھ کر باہر ابا کی چارپائی پر آ کر لیٹ گئی۔ ابا کی چارپائی پر لیٹتے ہی میرے دل کو کچھ ہونے لگا۔ میں رونے لگی کہ اتنی دیر میں مجھے ایسا لگا جیسے میرے اوپر سے کوئی اڑ کر گیا ہے۔ میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ پھر دوبارہ کچھ دیر بعد مجھے پھر اسی طرح کسی کے گزرنے کا احساس ہوا، لیکن اب کی بار بھی مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ جب 3-4 بار ایسا ہوا تو میں بہت خوفزدہ ہو گئی اور وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ مجھے شدید ڈر لگ رہا تھا اور ساری رات میں نے کمرے میں ڈر ڈر کے گزار دی، لیکن جب میں صبح باہر نکلی تو میری دنیا ہی بدل چکی تھی۔ یہ گھر، یہ جگہ وہ نہیں تھی جو میرا گھر تھا، یہ تو کچھ اور تھا۔ میں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ یہ جگہ بدلی ہوئی تھی، میرا گھر ایسا نہیں تھا۔ لیکن یہ کیا تھا اور میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اس چیز نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا۔ میں نے دوبارہ اپنے کمرے میں جا کر خود کو بند کر دیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب میں دوبارہ کمرے سے نکلی تو اب بھی ایسا ہی تھا جیسے پہلے تھا۔ اب تو صحیح معنوں میں مجھے تشویش ہونے لگی تھی، اور پھر یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا تھا؟ میں کچھ دیر تو اسی طرح برداشت کرتی رہی اور پھر میں نے رونا شروع کر دیا۔ رو رو کر میرا حال برا ہو چکا تھا، لیکن یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی تھی کہ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے کوئی نور سا میرے قریب آیا ہے۔ روشنی کا ایک گولا مجھے اپنے پاس محسوس ہوا۔ میں چونک اٹھی اور ڈر کے تھوڑا پیچھے ہٹ گئی، لیکن وہ صرف ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا۔ اس کے بعد کہاں گیا کچھ پتہ نہیں۔ میں کتنی دیر اسی طرح چوکنے انداز میں کھڑی رہی، لیکن جب دوبارہ کچھ نظر نہیں آیا تو میں فرش پر ہی بیٹھ گئی، دیوار سے ٹیک لگا دی۔ ابا کے مرنے کے بعد زندگی کتنی بدل گئی تھی۔ ایک ہی رات میں میری زندگی اتنی بدل گئی تھی۔ پہلی ہی رات میں نے ڈر ڈر کر گزار دی، اور باقی زندگی میں کیسے گزاروں گی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور اب نہ جانے یہ کیا مسئلہ تھا۔
میں تو اپنے گھر تھی اور یہ جگہ نہ جانے کون سی تھی. میں کس طرح کہیں اور آ گئی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. سارا دن اسی طرح میں نے خالی گھر میں خاموش دیواروں کو تکتے ہوئے گزار دیا کہ عصر کے بعد اچانک مجھے ایسا لگا جیسے روشنی کا ایک ہیولا سا میرے پاس آیا ہے. میں گھبرا کے اٹھ بیٹھی اور پھر ابا کے کمرے سے کوئی باہر نکلا. میں اسے دیکھ کر چیخیں مارنے لگی. وہ اونچا لمبا آدمی تھا. نہ جانے کون تھا اور ابا کے کمرے میں کب آیا مجھے تو اس کی خبر ہی نہیں ہوئی. مجھے چیختے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا، یہاں تمہاری چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہے، اسی لیے چپ ہو جاؤ. میں ایک دم چپ ہو گئی اور اس کی طرف دیکھنے لگی. تم کون ہو؟ میں نے خوف سے بھرے لہجے میں پوچھا تو پہلے تو وہ مجھے گہری نظروں سے دیکھنے لگا اور پھر کہتا ہوا کہ میں جن زادہ ہوں. میرا یہ سننا تھا کہ میں ایک دم بے ہوش ہو کر گر گئی. میں نہ جانے کتنی دیر بے ہوش رہی اور جب مجھے ہوش آیا تو میں نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کر دیکھا. وہ جن زاد ابھی بھی وہیں پر موجود تھا. میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی اور پیچھے کی طرف ہٹ گئی. دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی اور اس سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں پر کیوں ہو؟ تمہارا ہمارے گھر میں کیا کام ہے؟ میں نے ذرا غصے سے اس سے کہا تو وہ کہنے لگا، میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا ہے کہ میں ایک جن زاد ہوں اور یہاں پر کیوں ہوں تو اس لیے کہ تمہارے باپ نے مجھے یہاں پر رکھا ہے. اس نے نفرت سے کہا تو میں چونک اٹھی. تو میں کہنے لگی، میرے باپ نے؟ لیکن میرا باپ تو مر گیا تھا. تم یہاں پر کیسے آئے؟ پہلے تو تم یہاں پر نہیں تھے. میں نے ذرا شک بھرے لہجے میں کہا تو وہ کہنے لگا، میں پہلے بھی یہیں پر تھا لیکن تمہیں کبھی دکھائی نہیں دیا. تب تمہارے باپ کے کمرے میں قید تھا لیکن اس کے جانے کے بعد اس کی قید ٹوٹ گئی اور وہ ختم ہو گئی ہے. اب میں آزاد ہو گیا ہوں. اس نے کہا تو میں نے اس سے پوچھا، لیکن میرے ابا تمہیں کیوں قید کریں گے؟ آخر ان کا کیا مقصد ہے؟ انہیں تو تم سے کوئی مطلب نہیں، تو پھر وہ تمہیں کیوں قید کریں گے؟ میں نے پرسوچ لہجے میں کہا تو وہ کہنے لگا، تمہارے ابا کا تو کام ہی یہی تھا. کیا تمہیں اس کی خبر نہیں؟ اس نے اتنی نفرت سے کہا کہ میں چونک گئی اور کہنے لگی، کیسا کام؟ کیسی خبر؟ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ میں نے بھی اسے اتنے ہی غصے اور نفرت سے جواب دیا. کہنے لگا، تمہارا باپ جنات کو قید کر کے انہیں آگے بیچتا تھا. لوگوں کے غلط مقاصد کے لیے انہیں جنات فروخت کرتا تھا اور لوگ انہیں اپنے مقصد کے حصول کے لیے استعمال کرتے تھے. تمہارے باپ نے نہ جانے کتنے جنات کو قید کیا اور کتنے جنات کو آگے بیچا. بہت پیسہ ہے تمہارے باپ کے پاس. کیا تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے کہ تمہارا باپ ایک بہت بڑا عامل تھا اور جنات کو قابو کرنے کا اسے ہنر آتا تھا؟ اس جنزاد نے جیسے مجھ پر انکشاف کیا، لیکن میں نے اس کی بات کو جھٹلا دیا اور کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو. میرا باپ ایک سیدھا سادہ مزدوری کرنے والا انسان تھا. وہ اب مر گیا ہے اور تم اس کے اوپر الزام تراشیاں کر رہے ہو. تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ میرا باپ ایسا تھا؟ میں نے الٹا اسے کٹہرے میں کھڑا کر دیا تو وہ کہنے لگا، تمہارا باپ روز عصر سے مغرب کے درمیان کمرہ بند کر کے وظیفے کرتا تھا. کیا تمہیں اس بات کی خبر ہے؟ میں نے کہا، ہاں مجھے خبر ہے اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرا باپ اتنا پرہیزگار آدمی تھا. تو وہ کہنے لگا، وہ کوئی پرہیزگار آدمی نہیں تھا. وہ اس وقت جنات کو قابو کرنے کے لیے منتر کرتا تھا. کیا تم نے کبھی اس کا کمرہ نہیں دیکھا؟ اس آدمی نے حیرانی سے مجھ سے پوچھا تو اس بات پر میں کمزور پڑ گئی اور کہنے لگی، نہیں، وہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ میں ان کے کمرے میں جاؤں. میری بات سن کر اس کے چہرے پر معنی خیز سی مسکراہٹ آ گئی اور وہ کہنے لگا، یہی بات تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں تم سے کہہ رہا ہوں نا کہ وہ بہت بڑا عامل تھا اور جنات کو قابو کر کے انہیں منہ مانگے داموں کے بدلے میں آگے بیچتا تھا. بہت سے جنات اس کے ظلم کا شکار ہوئے ہیں. جاؤ، اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے تو جا کر اپنے باپ کا کمرہ دیکھو. تمہیں میری ہر بات پر یقین آ جائے گا. اور ویسے بھی اگر تم یقین کرنا چاہو تو صرف میری یہاں موجودگی پر بھی یقین کر سکتی ہو کہ میں یہاں پر کیوں موجود ہوں. تمہارے باپ کی وجہ سے ہی نا. جنزاد نے تو جیسے مجھے آئینہ دکھا دیا اور میں ایک مشینی انداز میں اٹھتی ہوئی ابا کے کمرے کی طرف چل پڑی. میرا ایک ایک قدم من بھر کا ہو رہا تھا. دماغ کہہ رہا تھا کہ اندر جا کر دیکھوں، جبکہ دل کہہ رہا تھا کہ واپس پلٹ جاؤ. ابا ایسا نہیں تھا. لیکن میں پھر بھی ابا کے کمرے کے پاس آ گئی.
मैं दरवाजे के बाहर खड़ी होकर कुछ देर सोचती रही। दिल चाहा कि पलट कर वापस हो जाऊं, लेकिन कभी न कभी तो ये राज खुलना ही था, और अगर वो कभी ना कभी आज था तो फिर आज क्यों नहीं। मैंने हल्के हाथ से दरवाज़ा खोल दिया। कमरे के अंदर से एक नागवार सी बू बाहर निकली और एक उल्लू उड़ता हुआ बाहर आया। उल्लू के पर फड़फड़ाए तो मैं डर गई और मैंने एकदम अपने चेहरे के आगे हाथ कर लिए, लेकिन जब वो उड़कर ऊपर फजा में चला गया तो मैंने हाथ हटा लिए। वो नागवार सी बू अब काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी। मैं ज़िंदगी में पहली बार अपने बाप के कमरे में दाखिल हो रही थी और मुझे खबर नहीं थी कि अंदर मुझे क्या देखने को मिलेगा, लेकिन अब मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अंदर कुछ ना कुछ तो गलत है, जो अब्बा ने मुझे कमरे में आने से मना कर रखा था। अब्बा के कमरे में कदम रखते ही मेरा सांस जैसे बंद होने लगा। मेरा सीना एकदम भारी हो गया और ऐसा लग रहा था जैसे मुझे चक्कर आ रहे हैं। मेरा दिल मतलाने लगा था, लेकिन मैंने दरवाजे के पीछे लगे बटन से लाइट ऑन की तो मुझ पर इंकशाफ हुआ कि अब्बा के कमरे में तो रोशनी ही नहीं है। अब्बा ने कभी यहाँ पर लाइट लगवाई ही नहीं थी। मैं फौरन वापस मुड़ी और कमरे से जाकर इमरजेंसी लाइट लेकर आई और अब्बा के कमरे में आ गई। इमरजेंसी लाइट में जो मैंने देखा, काश उसे देखने से पहले मैं मर जाती। अब्बा के कमरे में कोई फर्नीचर नहीं था। फर्श पर पुरानी सी दरी बिछी हुई थी और उस पर अब्बा के जादू टोने का सामान पड़ा था। कमरे के कोने में 2 बड़े बड़े ट्रंक थे जिन पर कपड़ा डालकर उन्हें ढका हुआ था। इस रोशनी में मुझे अब्बा के कमरे में बहुत ढेर सारे जिन्नात नजर आए, एक से बढ़कर एक जिन्नात, जो वहां पर बेबसी और लाचारी की हालत में बैठे हुए थे। न जाने अब्बा ने उन्हें कब से कैद करके रखा हुआ था और शायद उनका मुनासिब मोल ना लगने की वजह से अभी तक वो फरोख्त नहीं हुए थे। अब्बा के कमरे में जादू टोने का सारा सामान मौजूद था, जिस बात ने यह साबित कर दिया कि अब्बा एक बहुत बड़ा आमिल था और अपने मकसद के लिए वो जिन्नात को काबू करके उन्हें आगे फरोख्त करता था। अब्बा का ये एक बिजनेस था। अब्बा के कमरे में मुझे कोने में रखा एक संदूक मिला। सामान तो अब्बा के कमरे में ज़्यादा नहीं था, लेकिन वो संदूक बहुत बड़ा था और दूर से ही नजर आ रहा था। मैं मशीनी अंदाज में संदूक की तरफ बढ़ी और उसका कपड़ा हटाकर उसे खोल दिया। उसके ऊपर कुछ कपड़े पड़े हुए थे। मैंने हाथ फेर कर देखा तो वो अब्बा के कपड़े थे, लेकिन मुझे कपड़ों के नीचे कुछ और भी महसूस हुआ, और जब मैंने कपड़े हटाकर देखे तो मैं हैरत से शशदर रह गई। वहां पर वो पूरा संदूक पैसों से भरा पड़ा था। मेरी तो आंखें बाहर को निकल आईं। क्या वाकई ये अब्बा का पैसा था? इसका मतलब है कि वो जिनजात सच कह रहा था। अब्बा जिन्नात को काबू करके अपने मकसद के लिए आगे फरोख्त कर देते थे और लोगों से मुंह मांगी रकम वसूल करते। मुझे एकदम खुद से घिन आई। इतने सालों में अब्बा के सच को नहीं जान पाई मैं घबरा गई और फौरन कपड़े रखकर संदूक बंद करके बाहर आ गई। मेरे माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। उस जिनजात ने उन्हें देख लिया था। क्या हुआ? क्या खुद पर शर्म आ रही है? अपने बाप की हकीकत जानकर शर्मिंदगी महसूस हो रही है? उस जिनजात ने मुझ पर तंज किया तो मैं गुस्से और बेबसी से उसे देख कर रह गई। मैं खुद अभी जज्बाती तोड़ फोड़ का शिकार थी। कल से लेकर आज तक जिंदगी ने बहुत रुख बदल लिया था। पहले अब्बा की अचानक मौत और फिर सारी रात अपने ही घर में डर डर कर गुजारना, और फिर अब उस जिनजात की आमद और उसके साथ ही अब्बा के कमरे में जाकर अब्बा की हकीकत को जानना, ये सब मेरे आसाब पर बहुत भारी पड़ रहा था। मैं एकदम ढह सी गई और दीवार के साथ टेक लगा कर बैठ गई। कुछ देर बाद मैंने उस जिनजात से कहा, तुम यहाँ पर क्यों हो? क्या चाहते हो मुझसे? अब्बा मर गए हैं, तुम आज़ाद हो, यहाँ से जा सकते हो, फिर अब क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैंने उस जिनजात से पूछा तो वो कहने लगा, मैं यहाँ अपने बाकी साथियों को आज़ाद करवाने आया था। तुम्हारे बाप ने मुझे काबू करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे यही तासुर दिया कि मैं उसके काबू में आ गया हूँ और उसकी कैद में हूँ। इसीलिए मैं इस घर में आ गया था, क्योंकि मैं सिर्फ इंतज़ार में था कि जब तक मैं अपने बाकी साथियों को आज़ाद नहीं करवा लेता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। लेकिन मेरी बुरी किस्मत कि तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया और मुझे मौका ही नहीं मिल सका कि मैं अपने साथियों को यहाँ से ले जा सकूं। तुमने कमरे में देखा होगा वो सब कितनी बेबसी और लाचारी की हालत में हैं। मैं उन्हें यहाँ से लेकर जाना चाहता हूँ, उन्हें आज़ाद करवाना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पर मौजूद हूँ।
उस जिनजाद ने तफसील से मुझे जवाब दिया तो मैंने कहा, ठीक है, तुम ले जाओ उन्हें, मुझे कोई एतराज़ नहीं और ना ही मुझे उनका कुछ करना है, तुम उन्हें ले जा सकते हो। मैंने रुखाई से कहा तो वो कहने लगा, मैं ऐसे उन्हें लेकर जा सकता तो कब का ले जा चुका होता। तुम्हारे बाप के जादू ने उनको बांध रखा है, इसलिए उस जादू का तोड़ करना होगा, वरना वो यहाँ से आज़ाद नहीं होंगे। उस जिनजाद ने कहा तो मैंने उल्टा उससे कहा, ठीक है, तुम उस जादू का तोड़ करो और उन्हें ले जाओ, लेकिन अब मुझे तंग मत करना और ना ही मेरे सामने आना, मैं पहले ही बहुत गम में मुब्तला हूँ। मैंने उसके आगे तकरीबन हाथ जोड़ते हुए कह दिया। वो चुपचाप मुझे देखने लगा, फिर कहने लगा, ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं तुम्हारे बाप का किया हुआ जादू नहीं तोड़ सकता, इसलिए मैं उन्हें यहाँ से नहीं ले जा सकता। उसने बेबसी भरे लहजे में कहा तो मैं चौंक गई और कहने लगी, कोई तो सूरत होगी, कोई तो रास्ता होगा जिसके ज़रिए तुम उन्हें यहाँ से ले जा सको। तो वो कहने लगा, हाँ, एक सूरत है, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। उसने कहा तो मैं चौंक गई और पूछने लगी, मेरी मदद? मेरी कैसी मदद? मैंने हैरानी से पूछा तो वो कहने लगा, हाँ, तुम्हारी मदद। तुम्हारे बाप का किया हुआ जादू सिर्फ तुम ही तोड़ सकती हो। उसने बहुत उम्मीद भरे लहजे में मुझसे कहा, मैं कैसे कर सकती हूँ? मैंने तो सिर्फ जादू का नाम सुना है, मुझे तो उसके जीम का भी नहीं पता। तुम मुझसे किसी किस्म की उम्मीद मत रखो, मैं नहीं कर सकती। मैंने जैसे हाथ झाड़ने वाले अंदाज में कहा तो वो कहने लगा, ये काम तो तुम्हें करना ही होगा, और कैसे करना है ये मैं तुम्हें बता दूंगा, क्योंकि अब से तुम 4 रातों के लिए मेरी कैद में हो, और जब तक तुम उन्हें आज़ाद नहीं करोगी तब तक तुम आज़ाद नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे बाप के मरने के बाद सिर्फ 4 रातों के अंदर अंदर ही उन्हें आज़ाद करवाया जा सकता है, वरना वो सारी ज़िंदगी इसी तरह कैद में गुजार देंगे और वहीं पर सिसक सिसक कर मर जाएंगे, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इसलिए तुम मेरे साथ ताउन करो और उन्हें इस कैद से निजात दो। उस जिनजाद ने मुझे तफसील से बताया, लेकिन मैं उलझ सी गई। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं कैसे उन्हें आज़ाद कराऊं? मेरी बात सुनकर वो जिनजाद कहने लगा, ये सब मैं तुम्हें समझा दूंगा, लेकिन तुम्हें ये करना ही होगा। उसकी बात पर मैं खामोश नज़रों से उसे देखने लगी और कुछ सोचने लगी। अब्बा जाते जाते ये मुझे किस मुसीबत में डाल गए थे। सारी ज़िंदगी अब्बा की तरफ से कभी कोई बात सुनने को नहीं मिली, कभी कोई शिकायत नहीं मिली, लेकिन मरने के बाद अब्बा का ये कौन सा रूप मेरे सामने आ गया था। मेरे लिए तो मेरा गम दोहरा हो गया था। एक, अब्बा इस दुनिया से रुखसत हो गए, दूसरा अब्बा की असल हकीकत मेरे सामने आ गई, जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ दे थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे सीधे साधे और मासूम अब्बा इतने बड़े और घिनौने काम में मुलविस होंगे। अब्बा तो बिल्कुल सीधे साधे से थे, एक तर्ज की ज़िंदगी गुजार रहे थे। आखिर उन्हें कैसे इस काम की लत पड़ी? कैसे उन्हें ज़्यादा पैसे कमाने की ज़रूरत पेश आई? आखिर क्यों? बहुत सारे सवाल थे जो मेरे दिमाग में आ रहे थे, लेकिन मैं उनका जवाब नहीं ढूंढ पा रही थी, और जिसके पास जवाब था वो तो यहाँ से बहुत दूर अपनी आखिरी मंजिल में, आखिरी आरामगाह में था। मैं वहाँ से उठकर चुपचाप अपने कमरे में आ गई। जिंदगी इतनी बदल चुकी थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था अगले पल क्या हो जाए, कुछ पता नहीं था। वो सारी रात मेरी सोच विचार में ही गुजर गई, क्योंकि उस जिनजाद ने कहा था कि वो मुझे 4 दिन तक कैद करके रखेगा, और इसी दौरान ही मुझे बाकी जिन्नात की मदद करना होगी, वरना वो सारी उम्र कैद रहेंगे। मैं बहुत अजीब से दौराहे पर आ गई थी। मुझे पता था कि ये सब गलत है, लेकिन फिर एक बात मेरे जहन में आई कि अगर मैं उन जिन्नात को आज़ाद करा दूं तो शायद मेरे अब्बा की अगली मंजिलें आसान हो जाएं, और उन्होंने जितने गलत काम किए हैं वो सब के सब अच्छाई में बदल जाएं। इस सोच का आना था कि मैंने फ़ौरन ही उन जिन्नात की मदद करने का फ़ैसला कर लिया और उस जिनजात के पास जा पहुंची। मैंने उसे कहा कि मैं उन जिन्नात की मदद करने के लिए तैयार हूँ, मुझे बता दो क्या करना है और कब, किस तरह करना है, मैं वो कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी बात सुनकर वो चौंकते हुए बोला, शर्त? कैसी शर्त? मैंने कहा, हाँ, मेरी एक शर्त है कि मैं तुम्हारा ये काम करूंगी और तुम बदले में उन सब जिन्नात को आज़ाद करवा कर ले जाओगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो सारे जिन्नात मेरे बाप को दिल से माफ़ करके जाएं,
تبھی میں یہ کام کروں گی۔ میری شرط سن کر وہ جنزاد مجھے کافی دیر گہری نظروں سے دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا، تمہیں اپنے باپ سے بہت محبت ہے؟ میں نے اس کی بات سن کر اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا، ہاں، مجھے اپنے ابا سے بہت محبت تھی۔ حالانکہ ان کے مرنے کے بعد ان کے خلاف بہت کچھ سننے کو ملا، لیکن پھر بھی ایک بیٹی ہونے کے ناطے میری وہ محبت کبھی کم نہیں ہوئی۔ اور اب میں یہ کام کرنے کے لیے بھی اگر تیار ہوئی ہوں تو صرف اس وجہ سے کہ میں اپنے ابا کو معافی دلوا سکوں اور ان کی اگلی منزلیں آسان کر سکوں۔ میں نے مضبوط لہجے میں جواب دیا تو وہ جنزاد خاموش ہو گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہیں بتا دوں گا کیسے کرنا ہے، تم کر دینا۔ وہ بہت آہستہ لہجے میں بولا۔ نہ جانے اب اسے کیا پریشانی تھی، لیکن میرے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ میرا کام ہو رہا تھا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور نماز ادا کی، ابا کے لیے معافی مانگی اور ان کی مغفرت کی دعا کی، اور خود کے لیے بھی معافی مانگی تاکہ جو کام میں کرنے جا رہی ہوں اللہ مجھے اس کے لیے معاف فرمائے۔ عصر کے وقت میں اپنے کمرے سے باہر آ گئی اور اس جنزاد سے کہا کہ میں تیار ہوں، مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ وہ مجھے لے کر ابا کے کمرے میں آ گیا۔ ابا کے کمرے میں آ کر دوبارہ پھر مجھے بہت عجیب سا احساس ہوا۔ سارا کمرہ اندھیرا تھا، گھٹن زدہ تھا اور عجیب سی بو سے بھرا ہوا تھا۔ یہ کمرہ بہت بھاری تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں پر سانس لینا بھی مشکل ہو، لیکن پھر بھی اگر میرا باپ یہاں پر کھڑے ہو کر کام کر سکتا تھا تو میں بھی کر سکتی تھی۔ میں خاموشی سے اسی جگہ آ کر بیٹھ گئی جہاں شاید ابا بیٹھتے ہوں گے۔ میں نے بہت ڈرتے ڈرتے یہ جگہ سنبھالی تھی۔ اس جنزاد نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تو میں گھبرا کر اٹھ گئی اور چلا کر پوچھنے لگی، آخر تم نے دروازہ کیوں بند کر دیا؟ تو وہ کہنے لگا، یہ عمل اندھیرے میں بند کمرے میں کرنا ہوتا ہے، اس لیے بند کیا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے ابا کیسے یہاں پر بیٹھتے تھے؟ اس کے کہنے پر میں خاموش ہو گئی اور دوبارہ اسی جگہ بیٹھ گئی، اور پھر وہ مجھے بتاتا گیا اور میں ویسے ویسے کرتی گئی۔ لیکن اس عمل کے دوران میری جو حالت ہوئی، میرے جسم میں ایسے لگ رہا تھا جیسے ساری توانائی نچڑ گئی ہو۔ میری آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھیں اور میرے کندھوں پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ آخرکار مغرب کے قریب وہ عمل مکمل ہوا اور میں جیسے ایک طرف گر گئی۔ نہ جانے میں کتنی دیر وہاں پر اسی حالت میں پڑی رہی، اور پھر جب میری طبیعت سنبھلی تو میں اٹھ کر باہر آ گئی۔ باہر کھلی ہوا میں گہرے گہرے سانس بھرے تو خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا، اور وہاں پر ایک طرف چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میں بالکل خاموش تھی، میرا کچھ بولنے کا اور کچھ کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا، لیکن وہ جنزاد سامنے ہی آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، تم نے بہت اچھا کیا ہے، تم بہت سمجھدار لڑکی ہو، اپنے باپ کی آزادی کے لیے اور اس کی مغفرت کے لیے تم نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ میری دعا ہے کہ تم آئندہ زندگی میں بہت خوشیاں پا سکو۔ اس جنزاد نے مجھے دعا دی تو میں چونک اٹھی اور اس سے پوچھنے لگی، کیا سارے جنات آزاد ہو گئے ہیں؟ میری اس بات پر اس نے گہرا سانس بھرا اور کہنے لگا، نہیں، ابھی کچھ ہوئے ہیں، باقی ایک بار کل بھی عمل کرنا ہوگا، ابھی کچھ اندر ہی قید ہیں، ان کو بھی آزاد کروانا ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں پھر تھکے ہوئے انداز میں بیٹھ گئی۔ مجھے آنے والے کل کی تھکاوٹ ابھی سے ہونے لگی تھی۔ یہ سارا عمل بہت تھکا دینے والا تھا، اعصابی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی، اور اس وقت مجھے شدید ترین تھکاوٹ کا شکار تھی۔ رات مجھے کافی سکون تھا کہ میں نے ابا کے لیے کوئی کام اچھا کیا ہے اور وہاں پر ابا کو اس کا ثواب ملے گا۔ اگلے دن بھی عصر کے وقت میں نماز پڑھ کر کمرے سے باہر آ گئی اور اس جنزاد کے ساتھ ابا کے کمرے میں چلی گئی۔ کل کی طرح وہ مجھے بتاتا گیا اور میں ویسے ہی کرتی گئی۔ سارا عمل تقریباً 2 گھنٹے پر محیط تھا۔ میں بہت زیادہ تھک گئی تھی اور کل کی طرح مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے میرے جسم کی توانائی نچڑ گئی ہو۔ میں ڈھیلی ڈھالی سی اٹھ کر باہر آ گئی اور چارپائی پر بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا اور ہلکا ہلکا اسے دبانے لگی۔ اس وقت سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ جنزاد پھر میرے پاس آ کھڑا ہوا۔ میں نے تھکا تھکا چہرہ اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا، میں دراصل تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، تمہاری وجہ سے آج سارے جنات آزاد ہو گئے ہیں۔
اگر تم میری مدد کا وعدہ نہ کرتی تو شاید میں انہیں آزاد کروانے میں کامیاب نہ ہو پاتا، لیکن تم ایک اچھی لڑکی ہو، تم نے ان کا درد محسوس کیا اور انہیں اس قید سے آزاد ہونے میں مدد دی۔ میں اس کے لیے تمہارا شکر گزار ہوں۔ زندگی میں کبھی بھی تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو یا کوئی بھی کام کرنا تو مجھے ایک بار آواز دے لینا، میں ضرور آؤں گا۔ اس جنزاد نے کہا تو میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور اسے رخصت کر دیا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے اکیلے پن کا احساس تو ہوا، لیکن پھر بھی مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ میں نے ایک اچھا کام کیا اور اب وہ سارے قیدی جنات آزاد ہو چکے ہیں اور اپنی دنیا میں واپس جا چکے ہیں۔ میں نے ابا کے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور وہاں پر جتنی بھی جادو ٹونے والی چیزیں تھیں ان سب کو اٹھا کر ایک بورے میں اکٹھا کر لیا۔ میرا خیال تھا جیسے ہی رات ہوگی میں یا تو انہیں نہر میں بہا دوں گی یا پھر کچی زمین میں دبا دوں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ لوگ اسے دیکھیں، ورنہ اس بات پر مہر ثبت ہو جانی تھی کہ میرا باپ ایک جادوگر تھا۔ ابا کے کمرے کو اچھی طرح دھونے کے بعد میں نے ہر چیز صاف ستھری کر دی، کمرے میں بلب لگا دیا اور وہاں پر ایک نئی دری بچھائی، ایک طرف کشن رکھ دیے۔ اتنے میں ہی کمرہ جگمگ کرنے لگا، لیکن کونے میں پڑے 2 صندوق ابھی بھی وہیں پڑے ہوئے تھے اور ان میں رکھے پیسے وہ بھی ویسے ہی پڑے تھے۔ یہ بات تو طے تھی کہ مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے تھے اور نہ ہی میں ان کو خرچ کرنا چاہتی تھی۔ نہ جانے ابا کے اندر یہ لالچ کیسے پیدا ہوا تھا، جبکہ انہوں نے ہمیشہ مجھے تو میانہ روی کا درس دیا تھا اور اسراف سے بچنے کا کہا تھا۔ پھر نہ جانے ابا کے اندر یہ لالچ کی بھوک کب پیدا ہو گئی۔ میں سوچتی نگاہوں سے ان صندوق کی طرف دیکھتی رہی اور پھر بجلی کے کوندے کی طرح ایک خیال میرے دل میں آیا اور میں نے اسی خیال پر عمل کرنے کا سوچ لیا۔ اب میں بہت مطمئن تھی۔ جیسے ہی اندھیرا گہرا ہوا میں نے وہ بورا اٹھایا اور گاؤں کے باہر بہتی نہر کی طرف چل پڑی۔ میں سب سے پہلے ان گندی چیزوں سے اپنے گھر کو پاک کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے انہیں نہر میں بہا دیا اور مطمئن انداز میں گھر واپس آ گئی۔ مجھے اب بہت ہلکا پھلکا اور نکھرا ستھرا لگ رہا تھا اور اس رات مجھے بہت اچھی اور گہری نیند آئی۔ ابا کے جانے کے بعد یہ پہلی رات تھی جب میں اتنے سکون سے سوئی تھی۔ اگلے دن اپنے معمول کے کاموں سے فارغ ہو کر عصر کے قریب میں ابا کے کمرے میں آ گئی اور اسی مخصوص جگہ پر بیٹھ کر میں نے اس جن ذات کو پکارنا شروع کر دیا، کیونکہ ابھی ایک کام باقی تھا جو میں نے کرنا تھا۔ میرے پکارنے کے کچھ دیر بعد ہی کمرے میں ایک روشنی سی آئی اور پھر ایک تیز ہوا محسوس ہوئی اور چند لمحوں بعد ہی وہ جن زاد آ گیا۔ میں پہلے تھوڑا سا گھبرائی تو وہ مجھ سے پوچھنے لگا، کیا بات ہے؟ سب خیریت ہے؟ تم نے مجھے کیوں بلایا؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا تو میں اسے دیکھتی رہ گئی اور پھر گہرا سانس بھر کر میں نے اسے بلانے کے مقصد کے بارے میں بتایا، جسے سن کر پہلے تو وہ کتنی دیر مجھے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ میں کنفیوز ہو گئی اور اسے کہنے لگی، آخر تم ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے جس مقصد کے لیے تمہیں بلایا ہے تمہیں بتا دیا ہے اور اب تم میرا وہ کام کر دو۔ میں نے اسے کہا تو وہ کہنے لگا، میں پھر بھی تمہیں ایک بار کہوں گا کہ تم اچھی طرح سوچ سمجھ لو اور پھر ہی کوئی فیصلہ کرنا، کیونکہ یہ تمہاری پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ تم ایسے کیسے رہو گی؟ اس نے مجھ سے کہا تو میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے وہی کرنا ہے جو میں نے تمہیں کہا ہے، اس لیے تم زیادہ سوچ بچار مت کرو۔ میں نے اسے 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا تو وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ اور پھر وہ جنزاد ان دونوں صندوقوں کو لے کر چلا گیا اور میں نے شکر ادا کیا کہ میرے ہاتھوں سے ایک اچھا کام ہوا۔ دراصل میں نے وہ دونوں صندوق جنات کی فلاح و بہبود پر خرچ کرنے کے لیے انہیں عطیہ کر دیے تھے، کیونکہ وہ سارے پیسے میرے ابا نے جنات کی خرید و فروخت سے ہی کمائے تھے، اس لیے میں نے وہ دونوں صندوق انہیں ہی دے دیے تاکہ وہ جنات کی فلاح و بہبود پر خرچ کر کے میرے ابا کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وہ جنزاد مجھے اس لیے بار بار منع کر رہا تھا کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں بھی اب اکیلی تھی اور مجھے بھی زندہ رہنے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن میں نے ابا کے لیے آسانی چنی اور وہ سارے پیسے ان جنات کو عطیہ کر دیے۔ اب میں خود کو بہت ہلکا پھلکا سا محسوس کر رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ میں اب بہت مطمئن اور خوش تھی۔ کچھ دنوں بعد ہی میں نے بچوں کو گھر پر ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ کچھ بچیوں کو میں نے سلائی کڑھائی سکھانی شروع کر دی۔
इस तरह मेरी आमदनी का जरिया बन गया और मैं मसरूफ़ रहने लगी। मैं मसरूफ़ रहती तो खुश रहती। बच्चे मेरे पास आकर पढ़ते तो वो बहुत खुश होते। बच्चियां भी काफ़ी देर बैठी रहती और हम काफ़ी देर बातें करते रहते। मैंने ज़िंदगी को एक नई ढब पर गुजारना शुरू कर दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो 4 दिन मेरी ज़िंदगी में किसी ख्वाब की तरह आए थे। इतना सुकून और इतना इत्मीनान तो मुझे अब्बा की ज़िंदगी में भी नहीं था जितना मुझे अब हासिल हुआ था। और ये सब सिर्फ उन्हीं 2 कामों की वजह से हुआ था जिन्हें मैं अब्बा की बदौलत ही कर पाई और अब्बा के लिए ही किया था। अब्बा के मुतालिक लोगों की गलत फहमी अब बहुत हद तक दूर हो गई थी। वो अब अब्बा को अच्छे अल्फाज में याद करते और अपने बच्चों को हमारे घर में भेजने के लिए बिल्कुल ना झिझकते। अब्बा को गए हुए 6 माह हो चुके थे। इस तरह एक बार भी मुझे वो ख्वाब में नज़र नहीं आए, लेकिन आज रात मुझे अब्बा ख्वाब में नज़र आए। वो एक जगह झूले पर बैठे हुए थे। बहुत अच्छा और साफ सुथरा कीमती लिबास पहना हुआ था। बहुत मुतमईन और खुश लग रहे थे और मुस्कुराकर मुझे कह रहे थे, मेरी बच्ची, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरी दुनिया भी संवार दी और मेरी आखिरत भी संवार दी। मैं तुमसे राज़ी हूँ। मैं जब सुबह उठी तो उस ख्वाब के बारे में सोच कर मुतमईन हो गई और मुझे यकीन हो गया कि अब्बा एक अच्छी जगह पर हैं और वहाँ पर बहुत खुश और मुतमईन हैं। और फिर एक दिन इसी तरह वो जिनजाद मुझसे मिलने आया और उसने मुझे बताया कि उसने उन पैसों से जिन्नात के लिए स्कूल और अस्पताल बनाया है। वहाँ पर बहुत से जिन्नात का इलाज फ्री किया जाएगा और स्कूल में उनके बच्चे पढ़ेंगे। वो चाहता था कि उनका इफ्तिताह मैं करूं, इसीलिए वो मुझे लेने आया था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया और कहा, तुम खुद इसका इफ्तिताह कर दो, क्योंकि उस नेक काम में तुम्हारा भी बहुत बड़ा हाथ है। मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा मकसद पूरा हो गया और मुझे यकीन है कि ये उन पैसों का सबसे बेहतर और अच्छा इस्तेमाल था। अब्बा के लिए ये सदका जारिया बन गया और मेरे लिए सारी ज़िंदगी का इत्मीनान। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।